السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پاس اوپر عورتیں بھی ہیں، وہ بھی اگر لکھ کے بھیجنا چاہتی ہیں یا ہے کہ کوئی دوسرے طریقے سے ہمارے تک اپنے سوالات پہنچانا چاہتی ہیں تو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے جس سے ہماری دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اور ہم کو سمجھ دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ ایک اہل حدیث مسجد میں ایسا اعلان ہوا کہ ایک فطرے کی قیمت 200 روپے ہے، تو وہ قیمت اگر دے دیں گے تو وہ فطرہ ادا کریں گے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے پرفیکٹ اسلام، اللہ کے رسول کیسے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا ہر آدمی کو اپنی طرف سے دیو بول کے بولے۔ اب کیا ہو گیا، ہم لوگ تبدیل ہو گئے، ضرورتیں تبدیل ہو گئی، حالات تبدیل ہو گئے، ڈیولپمنٹس آ گئے، سٹیز بڑے ہو گئے، بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی، تو وہ رول ماڈل پہ اب ہر ایک آدمی کو اب بولے کہ کرو بولے تو مشکل ہوتی، تو اب اس کے لیے کنسیشنز نکلتے جاتے، تو وہ کنسیشنز جو ہے نا لمیٹیشنز پہ ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ جو مسجد والے کر رہے ہیں، اگر وہ ذمہ دار امانت دار ہیں اور غریبوں تک لے کے جا کے پہنچاتے ہیں صحیح طریقے سے، عید سے پہلے، عید کے بعد وہ ادا نہیں ہوتا، تو آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ان کو فطرات دے سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ غریب تک نہیں پہنچتا اس وقت تک آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ ذمہ داری ان سے لے لینا کہ بھائی یہ عید سے پہلے پورے پہنچا دینا، پہلی بات۔ اب رہا مسئلہ کہ 200 روپے، تو یہ 200 روپے ایک اندازہ ہو سکتا، ورنہ جو سا، یعنی سا کا مطلب ہوتا ہے جو فطرہ دینا ہے اس کی کوانٹٹی ہے، جو ہے نا ایک سا تقریباً 2.75 سے 3 kg کے بیچ میں ہوتا، تو ایک انسان جتنا جو کھاتا اس کے گھر میں، تو اگر وہ 2.5 kg سے 2.75 kg کی قیمت کیا ہے وہ فرض ہے۔ اصل میں بیسیکلی اگر آپ خود عبادت کریں تو طریقہ اس کا یہ ہوتا کہ اپنے گھر میں جو آپ چاول کھا رہے ہیں یا روٹی کھا رہے ہیں یا گیہوں کھا رہے ہیں، آپ کیا کیجیے، وہ جا کے 2.5 پون نکال کے قریب کو دے دیجیے، آپ جو کھا رہے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ کسی کو اپوائنٹ کر رہے ہیں تو ایک سیف سائڈ، مڈل نہیں، بہت ہی ہائی نہیں بہت ہی کم نہیں، لیکن انسان اپنے طور سے سوچ لے کہ اس کا گھر میں 2.5 سے 3 کلو کے اناج کی قیمت کیا ہے۔ جنرلی 60 روپے کلو کے مڈل کلاس لوگ چاول کھاتے ہیں، بعض یہ سونا مسوری چاول 60 روپے، تو 60 اور 60 کتنا ہو گیا، 120، اور 60 80، تو 3 کلو کے حساب سے 200 روپے ایک اندازہ وہ بنائے تو اس سے کچھ کم زیادہ جائز ہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امانت داری سے چیزیں ادا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے، ان کا سوال ہے کہ پوتی یعنی بیٹے کی بیٹی جو ہے نا دادی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا، ایک ان کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں ایک سسٹم بنایا، بعض لوگ ذمہ دار ہیں بعض لوگوں کے خرچے کے، جیسا کہ والد ذمہ دار ہے بچوں کی، شوہر ذمہ دار ہے بیوی کا، تو اس کے اوپر فرض ہے کما کے لا کے بیوی کے خرچے، کھانا پینا رہنا کپڑے وغیرہ دینا۔ اب وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے نا، بیوی کو دیا تو اپنے پیسے بچا لے رہا ہوں، تو ویسا بچے ہیں، بچوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ ویسا ہی والدین ہیں، بیٹے بیٹیوں پہ ذمہ داری ہے، ہمارے پاس خالی بیٹوں کو بولتے نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی ذمہ دار ہیں کہ والدین کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرنا اگر ان کو ضرورت ہے۔ والد صاحب خود کماتے ہیں، ان کے پاس خود آمدنی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ضرورت ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری ہے ان کو دیکھنا، چونکہ والد صاحب مر گئے پراپرٹی چھوڑ کے تو کس کو آتی، بیٹے بیٹوں کو آتی نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے پوترا پوتری ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، دادا دادی اگر غریب ہیں تو ان کو دینا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو گناہ ہوتا۔ اگر مثال کے طور پر ایک پوتری مالدار ہے، دادی کو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دی، دادی مر گئے، پھر وراثت کس کو آتی، اس کے بابا کو، نہیں تو اس کو چاہتی پھر، تو یہ کھیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ابا کو، امی کو، دادا کو، دادی کو، بیٹوں کو، بیوی کو، جن لوگوں پہ آپ کے خرچ کرنا، ان کو دیکھ بھال کرنا ذمہ داری ہے، ان کو اپنے اوریجنل مال سے، اصلی مال میں سے دینا۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، آپ اپنی فیملی میں نہیں گھما سکتے اس کو۔ ہاں، اصل میں اس بارے میں لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ بیان کیا، اور میں اس پہ 2 3 مضمون بھی لکھا، زکوٰۃ شوہر کو دینے کے بارے میں۔
ہمارے ہندوستان میں یہ بول سکتے آپ کہ بیوی مالدار ہے شوہر فقیر ہے، بول سکتے؟ انڈیا میں نہیں بول سکتے، کیونکہ انڈیا کے کلچر میں جنم جنم کا ساتھ، یعنی ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو پھر رشتہ ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب تھوڑا تھوڑا ماڈرنزم میں ٹوٹ رہا، تھوڑے 20 سال 25 سال پہلے بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا. شوہر کا پیسہ بیوی، بیوی کا پیسہ شوہر، تو دونوں مل کے چلتے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی غریب ہے شوہر مالدار ہے، شوہر مالدار ہے بیوی غریب ہے. ہمارے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہندوستان میں. آپ گھر میں جانے کے بعد بول نہیں سکتی بیوی کہ یہ فریج جو ہے نا میرے شوہر کا ہے، یا ہے کہ یہ فریج جو ہے نا میرا ہے، بلکہ نہیں بول سکتے ہم لوگ. ہندوستان کا ایسا کلچر ہے. لیکن عربوں کا کلچر کیسا ہے؟ 4 شادیاں کرتا عرب نارمل. تو ایک بیوی مالدار رہتی، ایک بیوی غریب رہتی، ٹھیک ہے. تو ان پوچھتا کہ میں غریب ہوں، دوسری بیوی کے بچوں کے پاس نہیں ہے، بولے تو ان سوکن کو زکوٰۃ دینا پڑتا اس کو. تو وہاں پہ تھوڑا مشکل ہوتا، یہ تو دیتی نہیں تو نہیں دیتی، ان کے کو جو ہے نا سوکن کے بچوں کو پیسے زکوٰۃ دیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا. لیکن وہ حدیث میں زکوٰۃ بول کے نہیں ہے، صدقہ بول کے ہے. تو بعض علماء بولتے صدقے میں زکوٰۃ بھی آ جاتی، اس کو دے سکتے بول کے. زکوٰۃ شوہر کو دیتے بول کے کوئی حدیث نہیں ہے، صدقہ بول کے ہے. تو علماء بولے کہ نہیں زکوٰۃ نہیں دینا، ایک یہ ہے پہلے دن سے. بعض علماء بولے صدقے میں زکوٰۃ بھی آتی نہ دے سکتے. لیکن اگر دے سکتے بولے تو پھر اپن ماحول دیکھنا کہ ایک انسان کے پاس بیوی غریب ہے، شوہر غریب ہے، بیوی یعنی شوہر وہ زکوٰۃ اپنے بھائیوں سے بہنوں سے لے سکتا کیا؟ اس کو پسند آتا، اس کی بیوی انڈیا کے ماحول میں بیوی کو پتہ چلے کہ بھائی اس کا شوہر جو ہے نا دوسروں کے پاس زکوٰۃ مانگ رہا، بولے تو بیوی مالدار ہوتے ہوئے برداشت کر سکتی اس کو؟ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو ہندوستان میں ہسبینڈ وائف میاں بیوی کا مال مل کے چلتا. میاں مال پیسہ ہے تو بیوی کا، بیوی کا ہے تو بیاہ کا. تو اسی لیے ہندوستان میں یہ بات بولنا کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی بولے تو گھما پھرا کے ان لے کے پھر بیوی کو کھلاتا. عربوں میں کیا ہوتا، ان یہاں سے لے کے جا کے کس کو کھلاتا؟ دوسری بیوی کو کھلاتا، دوسرے بچوں کو کھلاتا. تو ہندوستان میں دوسری بیوی کا بھی رواج نہیں ہے. تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے اور دوسرے علماء یہ بولے کہ زکوٰۃ بیوی کو دینے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اسی لیے نہیں دینا. تو ہم بھی یہی بولتے کہ شوہر کو دینا بولے تو بہت سوچنا پڑتا ہندوستان میں، اس لیے کہ گھما پھرا کے پھر گھر میں استعمال ہوتی، وہ گھر میں استعمال نہیں ہونا نا زکوٰۃ. تو اسی لیے صحیح بات ہے، میرے کو معلوم ہے وہ بات، بعض علماء بولتے وہ بات، اور وہ حدیث جس کا حوالہ دیتے وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا تصدقنا، صدقہ کرو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سونے کا کاروبار کرتے تھے، تو مالدار تھے انہوں. تو عبداللہ بن مسعود و بیوی سے بولتے میں میرے بچے زیادہ مستحق ہے، زکوٰۃ دو، تمہاری غریبوں کو نہیں دیتے، دے تو فائدہ یہاں دیے تو زیادہ ثواب ہوتا. تو انہوں بولے نہیں نہیں شوہر کو کیسا دیتے تمہارے کو، میں جا کے اللہ کے رسول سے پوچھتی ہوں. بولے ایسا ہوا، زکوٰۃ نہیں صدقہ. تو ایسا حدیث میں ہے. تو بہرحال ہندوستان کے ماحول میں ہم ایسا کامن اجازت نہیں دے سکتے کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، چونکہ پھر استعمال میں گھر میں چاہتا ہو. ان کا سوال یہ ہے، یہ سوال کامن ہے ہندوستان میں، 10 سودن کا مطلب کتنے گرامس ہوتے ہیں؟ ہاں تو 10 سودن میں زکوٰۃ نہیں ہے نا. 85 گرامس اگر سونا ہے تو زکوٰۃ دینا ہے. عام طور سے ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے 85 گرام سے بھی زیادہ سونا رکھتے، لیکن پھر بھی کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے تکلیف رہتی ہے ان کو، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ نہیں دے سکتے. علماء کیا بولے یہ بات کہ بھائی دیکھو تمہارے حساب سے مالدار غریب جو بھی ہوں گا، اسلامی نقطہ نظر سے مالدار غریب کا ایک کرائٹیریا ہے. دیکھو گورنمنٹ جو ہے نا الیکٹرکسٹی فری کرتی یا کہ کوئی سبسڈی دیتی، تو گورنمنٹ بولتی کہ 200 یونٹ جلائے. آپ گورنمنٹ کو جا کے یہ نہیں بول سکتے کہ میرے کو بچے زیادہ ہے، میں زیادہ رات میں کام کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں بول سکتے. گورنمنٹ 200 یونٹ دیکھتی، فری ہے فری، 200 یونٹ سے زیادہ ہے پیسے دو. کمرشیل ہے، ارے بھائی میں کمرشیل میں نہیں ہوں. بھائی کمرشیل میں آپ بزنس نہیں کر رہے تو گورنمنٹ کا نہیں ہے نا، وہ رجسٹر کمرشیل میں ہو گیا میٹر. میں نہیں، ہمارے ابا کرتے تھے بولے تو نہیں جانا. تو ویسا اسلام کیا بولتا، آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے لائق ہے آپ نہیں ہیں،
ہے تو آپ مالدار ہے، نہیں میرے پاس آمدنی نہیں ہے بولے تو پھر یہ سیف کہیں کو رکھے؟ سمجھ میں آ رہا آپ کو بات؟ میں بھائی میرے پاس 20 تولے سونا ہے، یعنی مطلب 200 گرام گولڈ ہے، لیکن میرے کو کھانے کو نہیں ہے، کپڑے اس کو نہیں ہے، میرے کو زکوٰۃ دو، یہ بیچ جا کے اس کو کم کر دے، 85 گرام پہ لا کے روک. تو بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بھائی آپ سونا بھی رکھیں گے اور زکوٰۃ بھی لیں گے بولے تو ناانصافی ہے نا. سونے کا مطلب، سیونگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، پیسے ہے، آپ افورڈ کر سکتے، آپ کے پاس اسیٹس ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا گھر ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا کار ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا سونا ہے، ایکسٹرا جیولری ہے، افورڈ کر سکتے نا. پہلے اس کو کیا کرو آپ، ان کیش کرو، پہلے وہ ختم کرو، اس کے بعد بولو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مانتے. تو یہ ہے کرائٹیریا اسلام کا. میرے کو معلوم ہے انڈیا میں کامن کوشچن ہے، میری بچی کی شادی کے لیے میں جو ہے نا رکھے، میرے کو کھانے کو پیسے نہیں ہے. بھائی بچے کی شادی کے لیے رکھے تو بھی رکھے نا، تم سیونگ ہے تمہارے پاس. اب ہم کیسے اجازت دینا کہ تمہارے کو زکوٰۃ دو، بلکہ مشکل ہمارے لیے مشکل ہوتی، چونکہ اسلام بولتا غریب کو دو. جو بولا میرے پاس 100 کلو سونا ہے، سوری 100 تولے سونا ہے، 100 گرام 200 500 گرام سونا ہے بولے کہ پھر میرے کو زکوٰۃ بھی دو بولے تو تم غریب ہے، بول کے اسلام نہیں مانتا اس کو. آپ بول سکتے. گولڈ کیا ہے وہ؟ گولڈ کہہ کے کام آتا. کیش تو پیسے جو ہے نا جلا کے پھینک دے سکتے، ڈیمونیٹائزیشن کرے تو زیرو ہوتے. اصل ویلتھ کیا ہے؟ اصل پیسہ کیا ہے؟ اصل ویلو کیا ہے؟ گولڈ ہے. گولڈ بیچ کے دینا. سمجھے؟ ہو گئے تو پھر آئندہ سال نہیں دینا. 85 گرام سے کرائٹیریا ہے بھائی، 85 گرام گولڈ ہے تو زکوٰۃ دینا. اس میں سے تھوڑی سی کم ہو جاتا، 1% بھی کم ہو گیا تو آئندہ سال زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہیں دینا. گولڈ بیچ کے، ہاں اس سال دینا پڑتا، 1 سال ہونا. زکوٰۃ دینے کے لیے گولڈ، کیش، پیسہ، بزنس جو بھی ہے 1 سال تک رہنا آپ کے پاس، اس کے بعد ہی دینا، سال میں ایک دفعہ. کپڑے، کھانا، گنجی، پرائزز، پروگرامز، یہ وہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کیا بولے، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ. غریبوں کو زکوٰۃ کے پیسے دے دینا. ان کھانا بھی خرید سکتا، کپڑے بھی خرید سکتا، تعلیم کو بھی لگا سکتا، میڈیکل کو بھی لگا سکتا. ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے نہیں دینا. ہم لوگ لنگی دیے تو سب لوگ آ کے لے کے جاتے، اس کو ضرورت نہیں دیتی، عورتیں بھی آ کے لے کے جا کے بیچ دیتے، پھر 50% کم میں لاس کر دیتے آپ ان کا. تو اسی لیے ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کرنا، لنگی دیتے، کپڑے دیتے، واشنگ مشین دیتے. آپ ڈیسائیڈ نہیں کرو، اس کو کیا ضرورت ہے آپ کو نہیں معلوم نا. آپ کو اللہ تعالیٰ بولے زکوٰۃ دے دو، آپ زکوٰۃ دے دو، مسئلہ ختم. آپ کیوں یہ ذمہ داری لیتے میں فرنیچر دیتا ہوں، میں جو ہے نا صوفہ خرید کے دیتا ہوں؟ سب غلط.